اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حکیم علی رضا، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس حکمت یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، یہ آج ہم کشتہ سم الفار بنائیں گے، یعنی کہ سنکھیے کا کشتہ جو قوت باہ کے لیے خوراکی پوشاکی دونوں کام کرتا ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ خوراکی ہے، تو ہم خوراکی استعمال کریں گے، یہ جو پین کلر بھی ہوگا اور پوٹاشیم والے کام بھی کرے گا، اور سنکھیا جو ہے سوم الفار آرسینک کا جہاں جہاں کام کرتا ہے وہ سارے کام یہ کرے گا ایک سنکھیا۔ تو ناظرین، ابھی ہم آپ کو جو تفصیل ہے وہ بتاتے ہیں۔ تین چیزوں پر مشتمل ہے یہ نسخہ۔ سوم الفار 1 پاؤ، پوٹاشیم کلوریٹ، یہ پٹاخا پوٹاس بھی کہا جاتا ہے، پوٹاشیم کلوریٹ 1 پاؤ 250 گرام، اور کافور جو ہے یہ بھی 250 گرام 1 پاؤ۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر، یعنی کہ 1 پاؤ لے کر ان کو باریک پیس لینا ہے، اور تینوں کو مکس کر کے ایک اسی طرح کی یہ نیارے والی باٹی ہے، یہ کڑھائی، یہ اسٹیل کی جو نیارے والی باٹی ہوتی ہے، اس میں ڈال کر مکس کر کے اچھے سے اوپر سے آپ نے لائٹر سے آگ لگا دینی ہے۔ تو یہ سارا مواد جب جل کے ختم ہو جائے گا تو آپ کا جو آرسینک ہے، سنکھیا ہے، وہ میلٹ ہو کر نیچے ایک جگہ اکٹھا ہوا ہوا ملے گا۔ تو وہ آپ نے اکٹھا کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کا کشتہ ہے سوم الفار ہے، جو پیس کر آپ خوراکی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سنکھیا جہاں جہاں کام کرتا ہے، یعنی کہ سنکھیا والے سارے کام اور پوٹاشیم والے سارے کام اس میں آ جائیں گے، اور کافور کے ساتھ اس کا جل کے ریئیکشن ہوگا، اور پوٹاشیم کلوریٹ کافور کے ساتھ ریئیکشن ہو کے یہ جو آپ کا آرسینک ہے یہ کشتہ کی حالت میں نیچے میلٹ ہو کر پڑا ہوا ملے گا۔ تو اس کا ابھی ہم پریکٹیکل کرتے ہیں۔ یہ چیزیں مکس کر کے کڑھائی میں ڈال کر آپ نے کھلی جگہ پر یہ عمل کرنا ہے، تاکہ زہریلا جو دھواں ہے، گیس ہے، وہ باہر نکلے۔ کوئی بھی آپ نے جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ کھلی جگہ پر ہوتا ہے، گیس والا جس میں آگ دینی ہو یا آگ لگانی ہو، تو وہ سارے جو عمل ہیں وہ کھلے آسمان میں ہوتے ہیں، یعنی کہ چھت پر کر لیں یا کسی کھلی جگہ پر کر لیں۔ تو سیفٹی پہلے اس میں احتیاطیں ہوتی ہیں، آپ نے دستانے ڈالنے ہیں، آنکھوں پر چشمہ لگانا ہے، اور جو ناک پر ہوتا ہے لگانے والا ماسک وہ آپ نے لازمی لگانا ہے۔ تو یہ سیفٹی ایکوپمنٹس کرنے کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہے تو وہ آپ بنائیں۔ اس سے پہلے آپ کوئی بھی چیز اپنے کلینک پر یا کہیں بھی اندرونی نہ کریں۔ یہ کام اندرونی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ گیسیں ہوتی ہیں زیادہ تر زہریلی ہوتی ہیں۔ آرسینک انتہائی زہریلا ہے، اور پوٹاشیم کلوریٹ ہے یہ بھی خطرناک ہے، اور کافور کے ساتھ اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں یہ کام۔ تو ابھی ہم چلیں اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ بنانا ہے، پوری ترکیب آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ کوئی بھی نسخہ ہے، ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں پر تفصیلی بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اتنی مقدار میں لینی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو ہم پورا پروسیس آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سب طریقہ کار A to Z سمجھایا جاتا ہے۔ جن دوستوں کو نہیں سمجھ میں آتی وہ ہمارے پرسنل پر واٹس ایپ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے مشورہ کر لیا کریں، تو ہم فری آف کاسٹ مشورہ دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں مسئلہ ہوتا، آپ نے صرف ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ ایک میسیج کرنا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو رہنمائی کریں گے۔ آپ جو چیز بنانا چاہتے ہیں ہم سے مشورہ کر کے بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اس کے پریکٹیکل کی طرف۔ جی دوستوں، یہ ہم نے تینوں چیزیں باریک پیس لی ہیں۔ یہ پوٹاشیم کلوریٹ ہے، یہ کافور ہے، اور یہ سوم الفار ہے، آرسینک سنکھیا سفید ہے۔ یہ پہلے ہمارا پاس پاؤڈر موجود تھا۔ یہ تینوں چیزیں اب ہم مکس کریں گے، اور ایک بالٹی میں ڈال کر اوپر سے لائٹر سے آگ لگا دیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں، جو کافور ہے وہ جل کر ختم ہو جائے گا، اور پوٹاشیم کلوریٹ جو ہے یہ
دھواں بن کے نکل جائے گی، اور جو پیچھے ہے وہ آرسینک جو ہے سنکھیا یہ چرخ آ کے نیچے جم جائے گا۔ تو ابھی ہم پریکٹیکل کرتے ہیں اس کا، آپ کو دکھاتے ہیں، تینوں چیزیں مکس کر کے کڑھائی میں ڈال کے بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہ ہم نے تینوں چیزیں مکس کر لی ہیں، اب مکس کر کے یہ ہمارے پاس کڑھائی ہے، اسی کڑھائی میں ڈال کر اوپر سے آگ لگا دیں گے۔ تو یہ جو ہے سارا ہم یہ باریک تینوں چیزیں اچھے سے مکس کر کے ملا جلا کے، یہ بھائی 3 پاؤ ہمارے پاس موجود ہیں، پاؤ تینوں چیزیں تھیں، تو ابھی ہم مکس کر لی ہیں۔ یہ ہم اس کو اوپر کھلی جگہ پر جا کر آگ لگائیں گے، بالٹی میں ڈال کر اچھے سے پھیلا کر، تو لائٹر سے اوپر سے آگ لگا دینی ہے۔ جی دوستوں، یہ اب پوٹاشیم کلوریٹ اور کافور کے جلنے کے بعد جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ یہ دیکھیں، یہ سنکھیا جو میلٹ ہو کے اس طرح کا ہو گیا ہے۔ یہ ابھی یہ چیز ہے ہمیں سنکھیا چملفار جو ہے یہ میلٹ ہو کر اس طرح یہ تقریباً وزن میں پورا ہی ہے، یعنی کہ باوزن ہے۔ ناظرین ابھی اس کو ہم پیس کر اور باقی آپ کو سارا اس کو صفائی کر کے وزن کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنا نکلا ہے، اور باقی ہم اس میں سے پوٹاشیم کلوریٹ اور کافور جو ہے وہ نکل گئی ہے، جل کے سارا راکھ ہو گیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ کام جو ہے ہمیشہ کھلی جگہ پر یا اوپر چھت پر کسی جو ہے صاف جگہ پر کیا جائے۔ جی ناظرین، ہم نے یہ سملفار جو ہے نکال لیا ہے کڑھائی میں سے،
پوٹیشیم کلوریٹ اور کافور میں سے جو یہ ہمارا سم الفار بچہ ہے، یہ ہم خوراکی قوت دفاع کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاؤڈر کر کے صاف ستھرا کر کے اس کے جو یہ بلیکنس ہے یہ ہٹ جائے گی، صفائی کر دی جائے گی اس کو ایک بار میلٹ کیا جائے گا، اور میلٹ ہونے پر جو اس کے بلیکنس ہے یہ ساری آ جائے گی۔ پھر اس کو پاؤڈر کر لیا جائے گا۔ اس کو پاؤڈر کرنے کے بعد خوراکی جو ہے استعمال کیا جائے گا قوت دفاع کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، اور بہت سے دردوں کے لیے، ہر طرح کے جنسی امراض میں یہ اس میں کمبینیشن میں جو آپ استعمال کرنے ہیں تو یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین رزلٹ ہیں اس کے، اور یہ اس طرح کا نکل آتا ہے۔ آپ بنائیں تو لازمی کھلی جگہ پر احتیاط کے ساتھ بنائیں۔ یہ قائم النار ہے، آگ پر نہیں اٹھتا۔ اسی طرح کے مزید کچھ ایجاد دیکھنے کے لیے، بنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اس طرح کے کشتہ شنگرف، کشتہ پارا اگلی ویڈیوز میں ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر کسی دوست کو یہ تیار چاہیے تو وہ ہم تیار بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، تیار ہوا ہوا۔ تو خوراکی میں بہترین رزلٹ ہے، جہاں جہاں استعمال کیا جاتا ہے سم الفار وہاں وہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 چاول سے 2 چاول تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ ناظرین، اس طرح کے کچھ ایجاد پریکٹیکلز آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ کچھ ایجاد کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔